بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹوریکل ورلڈ ٹی وی یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ بہلول دانا کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شہر میں بہلول دانا نامی ایک شخص رہا کرتے تھے۔ وہ اپنی حکمت، عقل اور بے باکی کی وجہ سے بہت ہی مشہور تھے۔ لوگ اس کی باتوں کو سننے کے لیے دور دور سے آیا کرتے۔ بہلول دانا کا مزاج خاصاً مزاحیہ تھا، لیکن اس کی باتوں میں گہرائی ہوتی تھی۔ ایک دن شہر کے بادشاہ نے بہلول دانا کو دربار میں بلایا۔ بادشاہ نے کہا، بہلول تمہاری عقل اور حکمت کی سب مثالیں دیتے ہیں، لیکن تمہیں یہ بتانا ہوگا کہ دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا ہے۔ بہلول دانا نے مسکرا کر جواب دیا، اے بادشاہ سلامت، دنیا کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنی حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر غور کیا اور کہا، یہ تو ایک عام سی بات ہے، کیا تم کچھ اور مثال دے سکتے ہو؟ تو بہلول دانا نے ایک پل کا انتظار کیا اور پھر کہا، ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک شخص درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور اس نے پتھر کو سونے کا سمجھا۔ وہ اس پتھر کو اپنے پاس سنبھالنے بیٹھا رہا، جبکہ اس کے پاس سچائی کے ایک سونے کی کڑی موجود تھی، لیکن وہ اس کی قدر نہ جان سکا۔ بادشاہ نے پوچھا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ بہلول دانا نے الفاظ میں کہا، یہی کہ بہت سے لوگ زندگی میں سچائی کو چھوڑ کر جھوٹی چیزوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ یہ بات سن کر بادشاہ نے بہلول دانا کی حکمت کی تعریف کی اور اسے انعامات سے نوازا۔ بہلول نے انعام قبول کیا، لیکن اس نے بادشاہ سے کہا، سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ ہم سچائی کو پہچان جائیں اور اس کی قدر کیا کریں۔ اسی دن اس بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی عوام کے ساتھ سچائی کا سلوک کرے گا اور ہمیشہ بہلول دانا کی نصیحت کو یاد رکھے گا۔ یوں بہلول دانا کی کہانی نے صرف بادشاہ بلکہ پورے شہر کے لوگوں کی سچائی کی اہمیت سکھائی اور وہ ہمیشہ اس کے اقوال کو یاد رکھا کرتے تھے۔ دنیا میں کئی مجذوب گزرے ہیں جن کی منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پتھر پر لکیر ہوا کرتی ہے، ضرب المثل بن جاتی ہے۔ ان فرزانوں میں ایک فرزانے کا نام بہلول دانا بھی ہے۔ اس کا اصل نام توہب بن عمر تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں وہ بعد میں بہلول دانا کے نام سے مشہور رہے۔ بہلول کا لفظ عموماً حاضر جواب ہے، سچے اور چٹکلے باز لوگوں کے لیے استعمال ہوا کرتا ہے، چونکہ اس کی ہر بات، ہر جملے میں ایک حکمت اور دانش پوشیدہ ہوتی ہے، لہٰذا اسے بہلول دانا کہا جاتا ہے۔ بہلول کا تعلق عباسی بادشاہوں کے خاندانوں سے تھا۔ ہارون الرشید بادشاہ کا وہ قریبی رشتہ دار تھا۔ محلوں سے دور ایک چھوٹی سی کٹیا میں رہا کرتا اور فقیر مرج انسان تھا۔ نام کے ساتھ کسی قصے کی اور کہاوتیں منسوب ہوئیں جو عقل اور فہم کا ایک نادر خزانہ ہیں۔ ان کو اگر غور سے پڑھا جائے تو انسان اپنی زندگی کو سدھار سکتا ہے۔ ان کے فرمودات ہم سب بشمول ہمارے گمراہ اور بگڑے ہوئے حکمران طبقات کافی سبق لے سکتے ہیں۔ ہارون الرشید نے محل میں نوشی سجا رکھی تھی، وزیر امیر بیٹھے تھے، بہلول بھی وہاں آ پہنچا۔ اس نے بادشاہ کی حرکتوں کو خاموشی سے دیکھا اور سنا۔ اس نصیحت سے یاد آئی کہ بادشاہ نے ایسا کیا کہ وہ مجھ سے پہلے نہ بول دے جو اس کو سر جھکانے کا باعث بنے، تو اس نے پہل کی بہلول سے کہا، بہلول میرے ایک سوال کا جواب دو۔ بہلول نے کہا، جی ہاں سرکار۔ ہارون نے سوال کیا، بہلول یہ بتاؤ، اگر کوئی شخص انگور کھا رہا ہو تو کیا یہ حرام ہے کہ حلال؟ بہلول نے جواب دیا، نہیں، بالکل نہیں۔ ہارون نے کہا، اگر وہ انگور کھا کر پانی پی لے تو؟ بہلول نے جواب دیا، کوئی حرج نہیں۔ ہارون نے کہا، ابھی یہی شخص انگور کھانے اور پانی کے بعد دھوپ میں بیٹھ جائے تو پھر؟ بہلول نے جواب دیا، کوئی مضائقہ نہیں، جتنی دیر چاہے بیٹھے۔ تو بہلول، پھر تم خود ہی بتاؤ کہ یہ انگور اور پانی کچھ عرصہ دھوپ میں رکھ دیے جائیں تو کیوں حرام ہو جاتے ہیں؟ ہارون نے بڑے فخریہ اپنے فلسفہ بیان کیا۔ اب بہلول کی باری تھی۔ بہلول نے ہارون سے کہا، اگر اجازت ہو تو میں چند سوالات آپ سے کروں؟ ہارون نے کہا، اجازت ہے۔ بہلول نے سوال کیا،
کیا عالی جا بتائیں، اگر کسی آدمی کے سر پر تھوڑی سی مٹی ڈال دی جائے تو یہ کیا اس کا نقصان پہنچائے گی؟ بادشاہ نے کہا نہیں۔ خلیفہ ہارون رشید نے فوراً جواب دیا، اس کے بعد اس کے سر پر تھوڑا سا پانی ڈال دیں تو کیا اس شخص کو کوئی تکلیف ہوگی؟ بہلول نے پوچھا۔ ہارون بولا نہیں، بالکل نہیں۔ پھر بہلول بولا، لیکن اگر اس مٹی اور پانی کو ملا کر اینٹ بنا دی جائے اور اس شخص کے سر پر ماری جائے تو کیا نقصان ہوگا؟ تم بھی عجیب باتیں کرتے ہو۔ بہلول ہارون ہنسا، اس کا تو سر پھوٹ جائے گا۔ تو پھر عالی جا غور فرمائیں تو انہیں معلوم ہوگا جس طرح مٹی اور پانی مل کر انسان کا سر پھوڑ سکتے ہیں، اسی طرح انگور اور پانی مل کر بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ تو بہلول دانا نے فرمایا، حرام اور ناپاک جس کے پینے سے انسان کی عقل ماری جائے، اسے برے اور بھلے کی تمیز نہ رہتی ہو، اس لیے اسلام نے اس کے پینے والے پر سزا واجب کی ہے۔ یہ سن کر ہارون کا نشہ حیران ہو گیا اور وہ بہت ہی پریشان ہوا اور بہلول دانا کو داد دی کہ واقعی اس کی حکمت بے پناہ ہے۔